السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب نہیں ہے ان کا قائم مقام کوئی ہے کہ کوئی نہیں رکھا ہوا؟ مشکل ہے یہ. ٹھیک ان کا قائم مقام ہو ہی نہیں سکتا. کیا حال ہے آپ کا؟ صحت ٹھیک ہے؟ واقعی شکر ہے خدا کا. کافی انتظار کروایا آپ نے ٹھیک ہونے میں. آپ کی بیگم بھی کہتی ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. شروع کرو جی. اب کون ہے سوال کرنے والا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پتلون ٹھلی ہو گئی ہے تھوڑی کچھ عموم کرنا پڑتا ہے. ہاں بس یادداشت کی پرابلم ہی ہے اور گیٹس پہن لیا کرو. وہ میں نے پوچھنا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ہوا ہے کہ ابھی وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ لوگ کہیں گے لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا. ٹھیک ہے. کیا وہ ٹائم آ گیا ہے ابھی آنے والا ہے؟ ابھی آنے والی دعا ہی کریں اللہ رحم کرے. میں کوئی 20 سال پہلے 25 سال پہلے بہت دفعہ انڈیا جاتا تھا. کئی شہروں میں گیا تھا. ٹھیک ہے. تو کئی لوگ پوچھتے تھے کہاں سے آئے ہو؟ میں کہتا لاہور سے. کہتے او لاہور تو بہت اچھا شہر تھا. کوئی کہتے ہم ادھر رہتے تھے. کوئی کہتے ہمارے والدین ادھر تھے. کئی ایک نے کہا کہ ہماری ادھر دکانیں بھی تھیں سارا کچھ یہ ایڈریس ہے سارا کچھ. تو وہ بڑا یاد کرتے تھے لاہور کو کہ بہت اچھا شہر تھا. تو وہ پھر میں نے سوچا کہ وہ جب پاکستان بنا تو وہ ہندو اور سکھ نکل گئے ہیں وہ نہیں آ سکتے. تو وہ یاد کر رہے ہیں ادھر. شاید یہ میں سمجھ رہا تھا شاید یہ پورا ہو گیا. کس طرح پورا ہو گیا؟ آئی ڈونٹ نو. لاہور ہوتا تھا کس طرح پورا ہو گیا اس بات سے؟ وہ یاد کر رہے ہیں نا لاہور کو. وہ آ نہیں سکتے ادھر. وہ رہتے تھے نا لاہور میں. اچھا تو وہاں سے نکل گئے. مطلب یہ تھا کہ لاہور بھی کوئی شہر ہوتا تھا. ہاں کچھ لوگ یاد کیا کریں گے. بالکل یاد کرتے ہیں بہت اچھا کہ دماغ بہت لڑایا اچھا شہر تھا. بشیر یاد صاحب کے قائم مقام تو اب نہیں بن سکتے پھر بھی. وہ پتہ کوئی نہیں. کئی تو کہتے ہیں ابھی تو ٹائم آنے والا ہے. وہ ہیں بھی. جزاک اللہ. شکریہ. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. حضور یہ چھوٹے چھوٹے 2 سوال ہیں. جب ہم غیر احمدیوں سے بحث کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں, آخری نبی مانتے ہیں. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتظار کر رہے ہیں. تو میری ایک سے بات چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ جی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ہم پیدائش کے لحاظ سے مانتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اچھا تو اس کے متعلق پرانا لا سکتے ہیں. جی ایسا تو ہے. خاتمے تو پھر بھی نہیں رہیں گے. جی اگر پہلے پیدا ہوا واپس آ جائے تو یہ عجیب چلاکی انہوں نے اپنی طرف سے کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو چلاکی سمجھاتے ہیں. تو انہیں پیدا تو نہیں کرنا, پرانا اٹھا لاؤ. یہ بالکل دھوکہ بازی ہے, کچھ بھی نہیں. تو عقل والے سے بات کیا کریں. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے حضور کہ جس طرح سب مسلمان جتنے بھی ہیں, یہ شیعہ سنی لٹرن پٹرن جتنے بھی ہیں, یہ سب مانتے ہیں کہ ہر صدی میں ایک امام آتے ہیں, مجدد آتے ہیں. 12 صدیوں میں 12 مجدد ہیں. اب کس کو مجدد کہتے ہیں؟ جو دین کی تجدید کرنے والے ہوں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ کوئی نام لیتے ہیں کسی مجدد کا؟ نہیں, یہی پوچھیں. جی یہی پوچھنا ہے کہ وہ جو 12 مجدد کہتے ہیں جی 12 صدیوں میں آ گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 13ویں صدی میں حضرت نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 12 کا نہیں شرط نہیں لگائی تھی. جی ہر صدی کے سر پہ مجدد آئے گا یہ فرمایا تھا. ٹھیک ہے. تو ان سے پوچھیں اس صدی کا مجدد کہاں چلا گیا؟ جی ٹھیک ہے. لیکن کیا 12 صدیوں میں جو گنتی میں بھی 12 واقعی بنتے ہیں؟ وہ اس مختلف ویسے ہیں اس میں. جی اس بات کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. سب کہتے تو ہے نا کہ آیا ہے 12. ٹھیک. ہم کسی کا نام لیں کسی اور کا نام لے دیں, یہ بحث ہے, الگ ہے. شیعہ اور مجدد مان رہے ہیں, وہ اور مجدد مان رہے ہیں. لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پچھلی 12 صدیوں میں ہر صدی کے سر پر ایک مجدد ضرور آیا تھا. ٹھیک ہے. یہ تو اتفاق ہے نا. جی.
اب کا مجدد کہاں چلا گیا؟ یہ تو ہم کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ابھی ہاں آنا ہے. آپ پکڑیں ان کو. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شکریہ جی. ٹھیک. اوہو چھوٹا سا بچہ سوال کرے، اس کو اٹھائیں. بھاری کافی ہے. اب بتاؤ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. آگے آ جاؤ. میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں. چھوٹے سے 2 سوال. ہاں فرمائیے. میرا پہلے سوال ہے، جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا فرشتوں نے آپ کی محنت کی ہے؟ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں. تم جب باہر ڈرتے ہو تمہیں ڈر لگتا ہے؟ مجھے بھی نہیں لگتا. میرا دوسرا سوال ہے. خیال کیوں آیا اس کو ڈر لگتا؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، جب ہم اسکول جاتے ہیں اور ہم کی ٹیچر کہتی ہیں ہم پی کرتے ہیں اور وہ ہم کو کہتی ہیں ڈانس کرو، ہم کر سکتے ہیں؟ تو ہم اسکول جاتے ہیں تو ہمیں ڈانس کرنے کو تمہیں ڈانس آتا ہے؟ ہیں؟ کہہ دو نہیں آتا ڈانس. سیدھی بات ہے. جب ڈانس کرنے کو کہتے ہیں تم کو مجھے تو ڈانس ہی نہیں آتا، وہ کیا کہیں گے؟ سکھا دیں گے ہم. ہیں؟ یہی کہیں گے نا کہ ہم سکھا دیتے ہیں. تم کو مجھے نفرت ہے، میں نہیں کروں گا ڈانس، نہ کروں گا نہ سیکھوں گا. ٹھیک ہے؟ شاباش. ان کا بھی جزاک اللہ کرو جو نے اتنی دیر اٹھائے رکھا ہے تمہیں. ایک اور بھی آ گیا، یہ ذرا ہلکا سا ہے. پیارے حضور، میرا نام ہے تنزیلہ چیمہ. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. میرا سوال ہے، میرا سوال لڑکی ہے؟ لڑکی ہو تم؟ ہیں؟ شکل بھی بناؤ نا لڑکیوں والی پھر. تنزیلہ چیمہ. اچھا فرمائیے، بتائیں تنزیلہ صاحبہ. میرا سوال ہے، کیا جب آپ بھول گیا سوال؟ امی کے نیچے امی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے پر کیوں کہ ڈیڈی کے پاؤں کے نیچے کیوں نہیں جنت؟ امی تمہیں پیٹ میں پالتی ہیں اور تمہارا اتنا خیال رکھتی ہیں بیچاری ہیں، تو امی کے پاؤں کے نیچے ہو سکتی ہے. ابا کے پاؤں کے نیچے تو بوٹ ہی ہوتے ہیں سب. مگر ہر ماں کے پاؤں کے نیچے نہیں ہوتی جنت. جو گندی مائیں ہیں ان کے پاؤں کے نیچے تو جہنم ہوتی ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کی پیشگوئی کی ہے کہ مسلمان مائیں اچھی ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور میرے 2 سوال ہیں پاکستان کے حالات حاضرہ پہ. اچھا. ایک تو جمعیت علماء اسلام کے مولانا احمد شاہ نورانی نے حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے آئین ختم کیا تو بہت بڑا فساد ملک میں ہوگا. اس میں قادیانیوں والی جو شک ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو حضور اس پہ کچھ تبصرہ فرمائیں کہ یہ مولویوں سے کب ہماری جان چھوٹے گی؟ جو حکومت بھی نہیں آتی ہے. نورانی تو گپی مشہور ہے، بہت بڑا گپی ہے. وہ ایک دفعہ افریقہ میں ہمارے سارے مشن بند کروایا تھا. اس کی باتیں چھوڑیں، دعا کیا کریں اللہ جو بھی کرے خیر سے کرے. دوسری بات، اور دوسرا سوال ہے حضور کہ محکمہ فلکیات نے ریسرچ کی ہے کہ یہ جو 4 شخص ہیں، 4 آدمی، ضیاء الحق، نواز شریف اور جنرل مشرف اور بے نظیر، ان کے ستارے آپس میں ملتے ہیں. تو کیا جو ان نہیں، میرا تو خیال ہے کہ مشرف کا نہیں ملتا، باقی سب کا ملتا ہے. نہیں، انہوں نے ان کا بھی لکھا ہے
وہ پاگل ہیں, آپ نہ پاگل بنے, بیٹھے بس کریں. جزاک اللہ حضور. آئیے ڈاکٹر السلام علیکم. مجیب صاحب. حضور میرا ایک سوال ہے یہ سفر اور اس کے متعلق قصر نماز کے متعلق. حضور یہ اس میں کچھ ابہام ہے میرے ذہن میں. اچھا. کہ مثلا اگر میں کراچی میں ہوں, وہاں اگر کوئی میرا اپنا ذاتی مکان ہے لیکن وہاں رہائش نہیں ہے, تو کیا وہاں پہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جائیداد جہاں پہ ہو وہاں جمع نہیں کرنی چاہیے, قصر نہیں اگر کرنی آپ اپنے مکان میں ٹھہرتے ہیں چاہیے؟ جی تو پھر نہیں. اگر کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے جی تو پھر آپ کسی جگہ میں ٹھہریں گے تو آپ مسافر ہی ہوں گے. ٹھیک ہے حضور. اسی سلسلے میں ایک اور عرض ہے کہ ربوہ جو جہاں پہ قصر خلافت یا خلافت کا جو مقام ہے وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جمع نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب ربوہ میں جمع کر بھی سکتے ہیں, نہیں بھی کر سکتے. ٹھیک ہے حضور. یہ طبیعت کے ہر مزاج کے اوپر ہے. ٹھیک ہے حضور. اگر ربوہ کو آپ اپنا گھر اپنا گھر سمجھتے ہوں اور وہاں سہولتیں بھی بہت ہیں ویسے, تو آپ چاہیں تو جمع کریں, چاہے تو نہ کریں. نہ بھی کریں گے تو کوئی گناہ نہیں, کریں گے تو کوئی گناہ نہیں, نیت کے اوپر ہے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. حضور میرا سوال یہ ہے ہاں جی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مسلمانوں کی اکثریت آہستہ آہستہ مکہ سے ہجرت کر گئی. میرا اس میں سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے کا ارشاد فرمایا یا آپ کے اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ہجرت کر سکیں وہ ہجرت کریں میرے ساتھ. بڑا نمایاں حکم ہے. اس میں یہ بات واضح ہوتی کہ آپ کے حکم پر ہجرت کی گئی, صرف اسوہ کو سامنے رکھتے نہیں ہوئے. تنگ بھی آئے ہوئے تھے لوگ وہاں سے. ہجرت تو انہوں کرنے دینے کو دل ہی چاہتا تھا, اس کے ساتھ اسوے کے مطابق ہجرت کرنا زیادہ کار ثواب ہے. یہ بھی ماشاءاللہ مشہور سوال یہ ہیں. حضور 2 سوال ہیں, ایٹ اے ٹائم کر دوں گا. کیا کیا 2 سوال ہیں حضور. ایک ہی وقت میں کریں گے, اور کیا باری باری آنا ہے آپ نے, ایک دفعہ کر جائیں جو کرنا ہے. سورۃ الحجرات آیت نمبر 27-28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. لوگوں کے لیے ہم کہتے ہیں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں فرماتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَامٍ مَسْنُونٍ. انسان کو ہم نے آواز دینے والی مٹی سے یعنی سیاہ گارے سے جس کی حیت تبدیل ہو چکی تھی پیدا کیا. ٹھیک. وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے سخت گرم ہوا کی قسم کی آگ سے پیدا کیا تھا. ٹھیک ہے. حضور سوال یہ ہے کہ جب جن اور انس دراصل سب کے سب بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں تو پہلے اور بعد میں پیدا کرنے کا آپ کس نے بتایا کہ جن حضرت آدم کی اولاد ہیں؟ جی میں تو سمجھتا تھا, میں تو یہی سمجھتے رہا. پھر قرآن شریف ابھی پڑھ رہے ہیں, قرآن شریف کچھ اور سمجھتا ہے, آپ کچھ اور سمجھتے ہیں. ابھی آیت پڑھی ہے کہ جن کو ہم نے پہلے پیدا کیا تھا جی نار سموم سے. تو وہ آدم الگ تھا, جنوں کا آدم الگ. آدم کہاں سے ہو گیا؟ وہ جن تھا. کیونکہ جن امیر بھی ہوتے ہیں نا, امیر لوگ, چھپے ہوئے لوگ, ہاں وہ امریکہ, یہ سارے جن کے بہت سے معنی ہیں جی. مگر جن کے بہت سے معنی ہیں, مگر کوئی ایسے معنی کریں جو عقل کے مطابق پورے اترتے ہوں. یہ تو اللہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے امیروں کو پہلے پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بالکل نامعقول بات ہے. اس لیے جن کے جتنے معنی ہیں سب پر غور کریں. جن کا ایک معنی جراثیم بھی ہیں, چھپی ہوئی چیزیں.
چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کرو، یہ جنوں کی خوراک ہے۔ اب اس زمانے میں اتنی عظیم الشان حقیقت بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ بہت مدت کے بعد تحقیق ہوئی ہے کہ ہڈیوں کے اوپر وہ جراثیم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس سے خطرہ ہوتا ہے کوئی بیماری نہ لگ جائے انسان کو، سمجھ گئے؟ اس لیے جن کا وہ معنی کریں نا، جراثیم بہت سے انسان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے، انسان کی پیدائش کے آغاز سے بھی بہت پہلے جراثیم پیدا ہو چکے تھے۔ ہاں دوسرا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا تحیونا و فیہا تموتون و منہا تخرجون، ٹھیک، کہ اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، ٹھیک، اور اسی زمین سے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی روح بغیر جسم کے نہیں رہ سکتی، ٹھیک، کوئی روح بغیر جسم کے نہیں رہ سکتی۔ حضور یہ جسم خاکی جو روح کے بغیر محض ڈھانچہ ہے، کیونکہ اصل چیز یعنی روح تو پرواز کر گئی اور کسی اور جسم میں منتقل ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کسی کہ جسم میں نہیں منتقل ہوئی، وہی روح جسم بن جاتی ہے، اس کے اندر سے ایک روح اور ایوالو کرتی ہے، جو روح الگ ہوتی ہے اس کے اندر سے خدا تعالیٰ ایک روح پیدا کرتا ہے اور اس کو جسم بنا دیتا ہے۔ یہ کمپیریٹیو ٹرمز ہیں، ریلیٹیو ٹرمز ہیں، اور عملاً ان کو سمجھنے کے لیے ریلیٹیوٹی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد روح کی جو بھی شکل ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ بات بالکل درست ہے 100%، کہ روح کے اندر سے ایک اور روح پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ روح مقابلتاً اتنی کثیف ہوتی ہے کہ وہ اس کو جسم کہہ سکتے ہیں ہم۔ ایک اسی میں اصل سوال رہ گیا ہے، وہ عالم برزخ میں ایک جسم بمہ روح کے موجود ہے، دوسری طرف زمین میں ایک محض ڈھانچہ ہے، تو قرآن فرماتا ہے کہ زمین میں سے نکلے گے، نکالے جائیں گے، تو عالم برزخ الگ زمین ہے۔ قرآن کہا تھا؟ اچھا میں فرعون سمجھ رہا تھا، میں نے قرآن کریم بڑا احترام کر رہے ہیں فرعون کا۔ عالم برزخ کوئی الگ زمین ہے، کیونکہ فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، تو وہاں سے کیسے آئے گی روح نیچے، پھر اٹھائی جائے گی، اور کچھ مر گئے، کچھ سڑ گئے۔ آپ قرآن کریم کوئی اپنی تشریح بند کر دیا کریں مہربانی کر کے، اور پوچھا کریں علماء سے اس کا مطلب۔ اصل یہ ہے کہ زمینی ماحول سے انسان جدا رہ ہی نہیں سکتا۔ اب راکٹس میں بیٹھ کے بھی جو باہر جاتے ہیں چاند پر یا اور ستاروں پر، اگر وہاں وہ مر جائیں، کئی مر بھی جاتے ہیں ہوا میں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ فیہا تحیونا والی بات درست نہیں نکلی۔ یہ درست ہے، کیونکہ زمین کے ماحول کے بغیر وہ سانس ہی نہیں لے سکتے۔ اپنی زمین کی ہوا اور یہاں کی چیزیں، اجزاء سارے ساتھ لے کے سفر کرتے ہیں، اسی میں زندہ رہتے ہیں اور اسی میں مرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی نہیں پوری تسلی شروع ہوئی۔ عالم برزخ الگ کوئی جگہ ہے؟ عالم برزخ سے تو مراد صرف یہ ہے کہ جب آخر پہ اٹھائے جائیں گے، جب بھی اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے وقتی طور پر تو زندگی کا احساس ہوا کرے گا مرنے کے بعد، لیکن پھر اس کے بعد ہمیشہ کی نیند سو جائیں گے، اور یہ سارا زمان درمیانی عرصہ یہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بچے کیا بات ہے؟ میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ پوچھیں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ
کسی بچے یا بڑے کا نام چینج کرنے سے اس کی پرسنالٹی بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ کسی بچے کا نام چینج کرنے سے اس کی پرسنالٹی پر کوئی نام نہیں فرق، کوئی نہیں فرق پڑتا، یہ وہم ہے لوگوں کے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت اور پڑھتے ہیں، تو باقی رکعتوں میں کیوں نہیں کوئی اور سورت پڑھتے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے نماز پڑھنا سیکھا ہے، آپ نہیں پڑھا کرتے تھے باقی اس میں. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. حضور میرا نام فہیم الدین ہے. جی ایک سوال تھا حضور. جی ایک سوال عرض کرنا تھا. صرف ایک؟ جی کافی. لوگوں نے تو 2 کی رسم ڈالی ہوئی ہے، آپ صرف ایک کر رہے ہیں. جزاک اللہ، شکریہ. حضور میرا سوال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو ہی اشرف المخلوقات کیوں کہا؟ بندر کو کہتا؟ عجیب بات کر رہے ہیں آپ. انسان ہے ہی اشرف المخلوقات، اور کیا ہے؟ مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہیں اور بھی ہیں. اشرف کا مطلب کیا ہے؟ افضل، سب سے زیادہ شرف رکھنے والا. تو آپ کے خیال میں کوئی جانور اور ہے جو اس کو اشرف المخلوقات کہہ سکتے ہیں آپ؟ یہ جن کے بتائیں. متعلق کہا جاتا ہے. جن جو تشریح کی جاتی ہے جن کے متعلق اشرف المخلوقات ہے. نہیں، مثلا وہ بھی ہے ایک، کیا وہ بھی کائنات میں ایک افضل چیز ہے. جن کہاں ہے آپ نے بنا لیا افضل؟ جنوں انسان. شیطان جنوں میں سے نہیں تھا؟ جی سر. کانا من الجن نے، شیطان کے متعلق قرآن شریف میں آیا ہے، وہ جنوں میں سے تھا. اچھا افضل آپ نے نکالا ہے. شکریہ. اور جناب ایک اور بچہ کی باری آ گئی. السلام علیکم مسعود. میرا اس کو بھی نیچے کر لو، اس کو، وہ بیچارے کا کیا قصور ہے. ہاں السلام علیکم مسعود. میرا نام عطا الرحمان ہے اور میں حوصلوں کی جماعت سے پیش کرتا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی اگر جان بوجھ کے بہت زیادہ گناہ کرے تو اور اس کے دل میں یہ بھی ہے کہ جب مرنے سے پہلے حج کر لے گا تو کیا اللہ میاں اس کو معاف کر دیں گے جب وہ حج کرے گا؟ کوئی انسان گناہ کرے جان بوجھ کے جو بھی ہے، جب بھی سچی توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر لے گا. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال جو ہے وہ جینس کی منتقلی جو ایک نسل سے دوسری نسل میں ہوتی ہے اس سے متعلق ہے کہ اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ایک نسل سے دوسری نسل میں بعض جینس منتقل ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے بچوں کی ماں باپ کی طرح، اسی طرح بعض عادتیں ان کی ایسی ہوتی ہیں جو ماں باپ میں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح کچھ بیماریاں. بعض نہیں منتقل ہوتی، ساری جینس منتقل ہوتی ہیں. اس طرح بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو جن پہ اختیار نہیں ہوتا بچوں کا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح سے کچھ روحانی جو اخلاقیات ہوتی ہیں، مثلا نیکیاں ہوتی ہیں یا بدیاں ہوتی ہیں جو ماں باپ میں پائی جاتی ہیں، کیا وہ بھی منتقل ہوتی ہیں؟ اور اگر ہوتی ہیں تو کیا ان کا جو جواب دہی ہے وہ بھی ایک عام آدمی کی طرح ان سے لی جائے گی بچوں کے، جس طرح سے کوئی جواب دے دیا تھا سر ہلا کے. اچھا، کہ وہ منتقل نہیں ہوتی. ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ضرورت کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، مطلب ہے بہت ہی معصوم اور شریف پیدا ہوتا ہے. ماں باپ اس کو زیادہ سے زیادہ کچھ اور بنا سکتے ہیں، یہودانے ہی اور یونسرانے ہی. بعض ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، بعض نصرانی بنا دیتے ہیں. تو بچہ بہرحال معصوم پیدا ہوتا ہے. ارد گرد کا ماحول اس کو خراب کر دیتا ہے. ضروری نہیں کہ ماں باپ ہی خراب کریں، بعض دفعہ ماحول گندہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ہاں جی، اب اور
آگے سوال ختم. رشید صاحب آ جائیں میدان میں. میں سوچ رہا تھا کہ حیات صاحب کا قائم مقام کوئی نہیں ہے آج. معاف کرنا غلطی ہوگی, میری نظر آپ پہ پڑ گئی. اب السلام علیکم حضور. پہلا چھوٹا سا آج سوال. آپ نے اپنی عادت بدل لی ہے. جی پہلے سوال کرتے وقت یہاں کھجلی کیا کرتے تھے یوں کر کے. کیا وجہ ہے؟ حضور میں سورۃ الشورى پڑھ رہا تھا اور اس میں پہلے مقطعات ہیں. مقطعات نہیں, مقطعات. ہاں جی. اس میں ہے جی ہا میم عین سین کاف. کاف کے میں نے حضور نے تفسیر صغیر میں قدیر کے کیے ہیں. قدیر تفسیر صغیر حامین کاف نہیں ہے, قاف ہے. ہاں جی. اس کا کبیر کہہ ہی نہیں سکتے حضرت مسلم موعود. یہ آپ نے اپنی طرف سے بات بنائی ہے. تفسیر صغیر میں قدیر کہہ رہے ہیں. قدیر, قدیر ٹھیک ہے. ہاں جی قدیر. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قادر اور قدیر کے ان میں کیا فرق ہے جی, ان دو صفات میں؟ قادر جو ہے وہ وقتی طور پر استعمال ہونے والی صفت ہے. جیسے کہتے ہیں قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے. اور قدیر ایک مستقل صفت ہے, مشبہ بالفعل, جو ہمیشہ اسی طرح رہتی ہے. تو قدیر میں استقلال پایا جاتا ہے. اس طرح رحیم میں استقلال پایا جاتا ہے. بار بار رحم کرنے والے کو رحیم کہتے ہیں, تو بار بار قدرت دکھانے والے کو قدیر کہیں گے. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ایک اور سوال. ہاں سوال آپ کا تو حق ہے. حضور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظم ہے ناممکن کو یہ ممکن سے بدل دیتی ہے. یہ کون سی نظم ہے؟ میں نے نہیں کبھی سنی. ایک شعر ہے جی, ناممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے, میرے فلسفی زور دعا دیکھو. کہ میں نے نہیں پڑھا یہ شعر کبھی. غیر ممکن کو ممکن میں بدل دیتی ہے. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تو نہیں ہے, تو مسلم موعود کے شعر ہے. ہاں جی مسلم موعود کا. جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں جی, آپ نے پچھلے درسوں میں فرمایا تھا کہ تھرڈ ورلڈ وار کے چانسز ہیں. کیا وہ بدلی جا سکتی ہے اگر آدمی سنسیئرلی زور لگا لیں اپنا؟ وہ نہیں بدلی جا سکتی, کیونکہ قرآن کریم کی پیشگوئی ہے جی, اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. دعائیں کریں, اور اگر مقبول دعائیں ہوں تو پھر تبدیل ہو بھی سکتا ہے, لیکن پیشگوئی کی شکل ایسی ہے کہ مجھے اس میں کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی, نہ ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے بعد اسلام کے پھیلنے کی خوشخبری ہے. اس لیے دعا کریں گے تو اسلام کے پھیلنے کے خلاف بھی دعا ہو جائے گی. حضرت یونس علیہ السلام کے وقت کو ہو گیا تھا دعاؤں سے. کیا ہو گیا تھا؟ مشکلات ٹل گئی تھیں اور وقتی طور پر. جی مستقل طور پر اس قوم کو بخشا نہیں گیا تھا. وقتی طور پر وہ بلا ٹل گئی تھی, تو پھر کیا ہو گیا؟ جی جی. غیر ممکن تو نہیں تھا وہ. دیکھیں اصولی بات ہے, خدا تعالیٰ جو خوشخبریاں عطا کرتا ہے وہ ضرور پوری کرتا ہے, اور جو وعید ہوتے ہیں ڈراوے, ان کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بنیادی اصول ہے. تو وہ ڈراوا تھا جس کو تبدیل خدا نے ان کی گریہ وزاری کے نتیجے میں کر کے دکھا دیا. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. اب کون ہے سوال کرنے والا؟ ختم ہو گئے سوال؟ اور لیڈیز کی طرف سے بھی کوئی نہیں؟ لیڈیز بڑی خاموش ہے ماشاءاللہ. ہے؟ فرمائیں. ذرا مائکروفون کو منہ کے قریب کریں.
پاس ہوں اور عیسائی کے بچے کا مسلمان گاڈ پیرنٹ بن سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا امام صاحب ماہر فن؟ اگر کسی مسلمان فیملی کے عیسائی فیملی سے اچھے تعلقات ہوں تو کیا جو عیسائی ہے وہ اس کا گاڈ پیرنٹ بن سکتا ہے؟ بنا ضرورت کیا ہے گاڈ پیرنٹ بنانے کی؟ یہ بات ہی بھی ہدا سی ہے ایک، خدا نے جو باپ بنا دیا بس کافی ہے. یہ تو عیسائیوں کی رسمیں ہیں فضول. اگر اس کا کوئی والد نہ ہو تو کس کا والد نہ ہو؟ بچے کا؟ بچے کا تو والد ہو. زندہ نہ ہو تو پھر کیا ہو گیا؟ والد تو خدا ہی بناتا ہے، والد تو بنا نہیں سکتی ہے. مغربی دنیا کی رسم ہے خام خواہ بیہودہ، اس کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم آگے بیٹھے ہو، کوئی سوال کرنا ہے؟ اچھا ہاں بتائیں. وہاں اسلام فرمائیے. وعلیکم السلام. ہر قسم کی عزت خدا کے سپرد ہے، خدا کی ہے. اور دنیاوی عزت جو مذہب کے خلاف ہو وہ خدا کی عزت نہیں کہلا سکتی. دنیا کی عزت جس میں روحانیت نہ ہو، مذہب کا حصہ نہ ہو، اس کو اللہ کی عزت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب جمعیہ کا لفظ آتا ہے اس سے مراد یہ ہے العزت، یعنی حقیقی عزت. ال کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے کسی لفظ کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سچی سچی عزت، حقیقی عزت، یا جو بھی لفظ ہو آگے. الحمدللہ ہے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ سچی اور خالص ہم صرف اللہ ہی کی ہے. تو اس طرح العزہ جو ہے اس کا بھی یہی مطلب بنے گا کہ سچی عزت خدا کی ہے. باقی دنیا کی عزتیں تو سچی عزتیں نہیں ہوا کرتی. سمجھ گئی ہیں؟ سمجھ گئی ہیں بات کہ نہیں ابھی تک؟ لگتا ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. ہاں صدی کو خیر بات کہہ دیں آپ بھی. ابھی سر میرے تو چڑھ نہیں چاہ رہے. یہ فضول تقسیمیں لوگوں نے کی ہوئی ہیں. صدی کو خیر آباد کہیں اور اپنی نیکیوں پر قائم رہیں، یہ ایک مسلسل چیز ہے. اور ہم سب ہاں کرنا چاہتی ہیں تو سوال کریں. امام صاحب بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. اب بتائیں امام صاحب، سمجھ گئے؟ تھوڑا سا پتہ لگا ہے کہ قادیان کے لوگ قادیاں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قادیان کہتے ہیں ہیں کھاریاں کو مجھے نہیں پتا. مجھے تو کھاریاں میں کوئی قادیاں والی بات نہیں نظر آتی. آپ کھاریاں کی ہیں؟ آپ کھاریاں کی رہنے والی ہیں؟ تبھی پکڑی گئی نا آپ. اور کوئی سوال؟ ذاکر تو کوئی سوال نہیں ہے. کوئی خواتین کی طرف سے کوئی سوال اور ہے؟ ورنہ مردوں سے پوچھا جائے گا. اچھا جی، اب آپ کھڑے ہو جائیں.
ڈاکٹر مجیب الحق صاحب کا سوال ہے. حضور یہ سوال نہیں، اگر اجازت ہو تو ایک آبزرویشن ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور کی شفقت سے اور آپ کی میزبانی سے جب ہم احمد نگر گئے تو ہمارے ساتھ جو ڈرائیور تھا وہ احمدی نہیں تھا. نہیں تھا وہ کہاں سے کیا تھا؟ وہ لاہور سے ہمارے جو ملک محمود صاحب ہیں میری بھانجی کے. اچھا انہوں نے ہمارے ساتھ تو اسے ہم نے دارالضیافت میں ٹھہرایا تھا. جب 2 راتوں کے بعد واپس آئے تو وہ دل سے احمدی ہو گیا، حالانکہ پہلے جا چکا تھا لیکن نہیں ہوا. اس نے خود سنایا کہ جب پہلی رات وہ سویا تو حضور، اب یہ معلوم نہیں کہ آیا حضور خلیفہ رابع یا حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب میں آئے، کیونکہ وہ معلوم نہیں، اس نے دیکھا تھا جو ریسیپشن میں فوٹوگراف. تو کہنے لگا حضور آئے ہیں خواب میں، وہ کہتے ہیں کہ عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، اٹھ اور تو بھی تبلیغ کر. تو کہنے لگا پھر خیر میں وہ مسجد مبارک چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. بعد میں پھر اسی روز دوسرے دن جب 10-11 بجے قریب کہتا ہے میری آنکھ لگ گئی اور پھر کچھ غالباً اس کا دل کہتے ہیں کچھ ڈاواں ڈول ہوا یا جس طرح بھی، تو پھر خواب میں ڈاواں ڈول ہوا جی، تو اسی طرح سچائی کی طرف مائل ہوا. نہیں مائل نہیں ہوا حضور، کچھ تھوڑا سا پیچھے ہٹا پھر. جی. تو پھر حضور نے جیسے حضور خواب میں آئے کہنے لگے کہ یہ کیوں تمہارے دل میں یہ کیوں خیال پیدا ہو رہا ہے، یہ تم مضبوط کرو اپنے ایمان کو. کچھ اس طرح کی خواب اس نے. پھر کہتا میری آنکھ کھل گئی. اس کے بعد کہتا کہ اب میں احمدی ہو گیا ہوں. الحمدللہ. بیعت کر لی؟ جی اس وقت انہوں نے بیعت کروانے کا انتظام کر رہے تھے لیکن وہ آنا پڑا. بہت عمدہ. دوسری ایک اور بہت فائدہ ہو گیا غیر احمدی ڈرائیور لانے کا. ابھی تو غیر احمدی ڈرائیور پکڑے. دوسرے ایک اور واقعہ یوں ہے کہ شاید آپ کو معلوم بھی ہو، میری بیوی کی خالہ ایک ہیں جو پہلے احمدی نہیں تھی، میری بیوی کی خالہ، بیگم کی خالہ. جی. اچھا. اور وہ آرتھرائٹس وغیرہ کی وجہ سے بڑی معذور تھیں. اچھا. بعض اوقات ان کو اٹھا کے لے جانا پڑتا تھا اور پخانہ وغیرہ لے جانے کے لیے بھی. انہوں نے خود سنایا. ہمیں یہاں پہ اطلاع ملی تھی کہ وہ احمدی ہوئی ہیں، اور لیکن ہم نے پھر خود جا کے ان سے ان کی زبانی سنا. انہوں نے بھی یہ بتایا کہ خواب میں حضور آئے ہیں، آپ کا نام لیا، کہ ان کے ہاتھوں میں آپ نے ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا بڑے میرے ہاتھ اس طرح سے ہیں، آرتھرائٹس کی وجہ سے میں کام نہیں کر سکتی. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور پھر ان کی جاگ کھل گئی. کہتے ہیں دوسرے دن صبح ہی آنکھ کھل گئی، جاگ آنکھ کھل گئی ان کی. تو کہنے لگے کہ دوسرے دن ہی وہ اٹھ کے ان کو طاقت ایسی محسوس ہوئی کہ اب چل کے انہوں نے ہمیں خود بتایا اور میں نے خود دیکھا ان کو چلتے ہوئے. کہتے ہیں کہ انہوں نے خود روٹیاں پکائیں اپنے ہاتھ سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ اللہ کے فضل سے بہت پکی احمدی ہوئی ہیں. ان کے متعلق مشہور یہ تھا کہ بہت کنجوس ہیں. اچھا. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ انہوں نے 20 لاکھ روپیہ مسجد کی تعمیر کے لیے دیا جماعت کو. تو یہ واقعات بڑے پلٹ گئی ساری. جی بالکل. بہت مبارک ہو. آپ فرمائیے نماز پڑھیں یا کوئی سوال؟ ہاں سوال کریں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام حمید احمد ہے. جی. حضور میں نے نماز میں محسوس کیا ہے کہ آپ رکوع سجود اور قاعدہ میں بہت اختصار سے کام لیتے ہیں. اختصار سے کام لیتا ہوں؟ بہت مختصر کرتے ہیں، کیونکہ میں تشہد قاعدے میں تشہد ابھی پڑھتا ہوں تو اب سلام پھیر لیتے ہیں. کیا اس میں کچھ یا وہ درود شریف اور دعا کا پڑھنا ضروری نہیں ہے یا اس میں مصلحت ہے؟ میری نماز جو الگ ہے جی وہ مختلف ہوتی ہے ذرا، لیکن جو باجماعت نماز ہے اس کو میں مختصر رکھتا ہوں، کیونکہ کئی قسم کے معذور لوگ بھی بیچ میں شامل ہوتے ہیں. لیکن جو بھی پڑھتا ہوں پوری پڑھتا ہوں. مگر ایک اور بات بھی ہے، مجھے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مجھے ساتھ ساتھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. بعض لوگوں کو ساتھ ترجمہ سوچنا پڑتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس لیے دیر ہو جاتی ہو. مگر یہ خیال نہ کریں کہ میں پوری نماز نہیں پڑھتا. اتحیات بیٹھتا ہوں، پوری پڑھتا ہوں آخر تک، لیکن وہ ساتھ ساتھ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس لیے زیادہ تیزی سے پڑھی جاتی ہے. اور رشید صاحب آپ کا ہاتھ ہل رہا ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی.
बशीर याद साहब वापस आ जाएंगे ना इंशाल्लाह कि नहीं? अच्छा, ओहो, अल्लाह करे आराम करें पूरा पूरा, उनको कहना जल्दी ना करें। एक पूछना चाहता हूँ, अगर आप अनायत फरमा कर बता दें, आपको कुरान शरीफ के कौन कौन से ज़्यादा हिस्सा पसंदीदा और बार बार पढ़ने को दिल करता है? सारा कुरान शरीफ। कुछ ख़ास? पहले बचपन में मैं कुरान शरीफ के बाद हिस्सों को निशान लगाया करता था, ये ख़ास हैं पुरज़ोर। लेकिन उम्र के साथ साथ यूँ कुरान का फ़हम बढ़ा तो हर हिस्से में एक अजीब शान है, तो मैंने फिर वो निशान लगाने बंद कर दिए सारे। अब कुरान करीम के हर सफ़े को उलट तो नहीं सकता आदमी, इसलिए याद रखें कि अल्लाह ताला का एहसान है, अगर वो आपको कुरान करीम की समझ अता करे तो हर आयत में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरी आयतों में नहीं मिलेगी। बाज़ अहकाम बज़ाहिर दोहराए जा रहे हैं। आजकल जो हम कुरान करीम पे काम कर रहे हैं उसमें अहकामुल कुरान पर काम कर रहे हैं, और लोगों का ख्याल है कि बाज़ अहकाम बेवजह तो नहीं मगर मौके के मुताबिक दोहराए जा रहे हैं। हालांकि मैंने गौर किया है कि कोई हुक्म भी दोहराया नहीं जा रहा, उसका पस मंज़र कुछ और है या और कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी तरफ वो आयत तवज्जो दिलाती हैं। तो एक आयत अपने मज़मून के लिहाज से दोहराई जाती भी है और नहीं भी दोहराई जाती। मज़मून वही है लेकिन नहीं इसलिए दोहराई जाती कि उसका माहौल बदल जाता है। ठीक है? हाँ जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला के पास आसमानों और ज़मीन की कुंजियाँ हैं। कुंजी से क्या करते हैं आप? कुंजी है आपके पास? जेब में तो नहीं है। क्या करते हैं कुंजी से? सूटकेस को खोलने के, हैं? किसी चीज़ को खोलने के काम आती है। हाँ, तो आसमानों और ज़मीन के राज अल्लाह के हुक्म से खुलते हैं। आसमान और ज़मीन के राज। इस सिलसिले में सवाल मैं पूछना तो ये चाहता था कि गैब का इल्म किस हद तक किसी इंसान को हो सकता है? जिस हद तक अल्लाह चाहे। लहू गैबुस समावाति वल अर्ज़, इस बारे में इल्म देता है उतना ही होता है बस। इस बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको किस हद तक गैब का इल्म? जिस हद तक खुदा ने दिया। जी, जज़ाकल्लाह। अब बताएं, आखिरी 5 मिनट का कोई सवाल है? एक बच्चे का हाथ उठ रहा है, आ जाओ जी सामने। किसके बेटे हो? राना मोहम्मद अरशद का बेटा। किनके? राना मोहम्मद अरशद का बेटा, और मैं फैसल खान का। ठीक है, फरमाइए सवाल क्या है? मेरे पास 2 सवाल और है। मेरा पहला वाला है कि अगर जिस तरह हिंदू अपनी दिवाली पर पटाखे चलाते हैं तो फिर 2-3 दिनों के बाद कोई मुसलमान पटाखे चलाने लग जाए तो अल्लाह मियां उनको माफ़ कर दे। साहब बताएं। जैसे हिंदू दिवाली पर पटाखे चलाते हैं, अभी आजकल पटाखे बड़े चल रहे हैं। सेंट गाइस डे है कोई आज? हैं? सेंट नहीं, गाय फॉक्स डे वो है या ये हिंदुओं के पटाखे चल रहे हैं आज के? अच्छा अच्छा, गाय फॉक्स के नहीं हैं? वो भी मिक्स हो गए हैं दोनों। वो कब होंगे? कल था ना जी गाय फॉक्स। हो चुका है? अच्छा, आज ही है। बताओ क्या सवाल है? तो वो मैंने पहले वाला तो मैंने आपसे पूछ लिया था कि क्या क्या? पहले वाला तो मैंने पूछ लिया। क्या पटाखे क्यों बज रहे हैं? कि वो मुसलमान चलाए थे उनको। नहीं नहीं, मुसलमानों को नहीं चलाने चाहिए पटाखे। मेरा अगर तमाशा देखने का बहुत शौक हो तो देख लिए करो बाहर झांक के, हैं? बाद लोग जाते हैं बाद जगहों पे, वहाँ से ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। और इन्होंने प्रोग्राम शाया किए होते हैं, फलां वक्त फलां जगह होगा,
वहाँ पर फलां जगह होगा, और अगर नहीं तो टेलीविज़न पे देख लेना। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुसलमान अपने घर में कुत्ते बिल्लियाँ रख सकते हैं? रख सकते हैं, जज़ाकल्लाह। कोई नुकसान नहीं, मगर ऐसा ना हो कि शरीफ लोगों को काटे और फरिश्ते घर में ना आ सकें। फरिश्तों से मुराद शरीफ लोग हैं, तो ऐसे कुत्ते जो खौफनाक हों, काबू ना आएँ, खाने को पड़ें, वैसे कुत्ते नहीं रखने चाहिए घर में, ठीक है। अच्छा, अब आखिर पे 2 मिनट सिर्फ रह गए हैं, अगर कहें तो अभी नमाज शुरू कर देते हैं, अगर कहें तो किसी को और मौका दे देते हैं सवाल का, क्योंकि नमाजों लोग तो आ ही चुके हैं सारे। हाँ। सवाल है आपका? अच्छा, फरमाइए। हजूर, ये मेरी गलतफहमी है या किसी हद तक दुरुस्त है कि सारे कुरान करीम में मेरे ख्याल में जन्नत में ये तो कहा गया है कि मर्दों के लिए ऐसी ऐसी हूर मकसूरात होंगी, बड़ी आंखें वाली होंगी और खूबसूरत। रूह की जिन्स क्या होगी? हूर पाक। रूह की जिन्स क्या होगी? मुज़क्कर होगी या मुअन्नस होगी? मुझे तो नहीं पता हैं? मुझे तो नहीं पता हजूर। आपको नहीं पता? कुरान करीम फरमाता है, या अय्युहा नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजई इला रब्बिके राज़ियतम मर्दिया। ए नफ्स मुतमइन्ना, और खिताब मुअन्निस को है, तू अपने नफ्स अपने खुदा की तरफ राज़िया मर्जिया, ये भी औरतों वाले खिताबात हैं, तू राज़िया मर्जिया अपने रब की तरफ लौटा। तो अब बताएं रूह की क्या जिन्स है? रूह की मुअन्नस जिन्स है, मुअन्नस बनी। लेकिन फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, ये हिस्सा भी पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाता है बस तू मेरे बंदों में दाखिल हो जा। तो इसका मतलब ये है कि इस आयत ने ये मसले हल कर दिया, रूह की कोई जिन्स नहीं है। एक तरफ उसको मुअन्नस करार दिया जा रहा है, दूसरी तरफ फरमाया जा रहा है मेरे बंदों में दाखिल हो जा। तो इसने सारे मसाइल हल कर दिए। ठीक। रूह की कोई जिन्स नहीं, जिनसियत में ऐसी बातें हैं जो रूह के साथ ताल्लुक़ नहीं रखती, इसलिए मर्दों की रूह हो या औरतों की रूह हो, सबको हूरें मिलेंगी। औरतों को भी हूरें मिलेंगी? हैं? क्या? औरतों को हूरें मिलेंगी? हाँ हाँ, और क्या? वो भी मर्द। जब रूह जिनसी कोई नहीं होगी तो फिर हूर से मुराद भी कोई औरत नहीं है। तो आप पता नहीं किन ख्वाबों में बैठे हुए शोर पड़े। वक्त हो गया नमाज का, अजान दे दें, चले। MTA International, reaching the corners of the earth.